وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے. بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جبھی وہ پھر جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذاب نازل فرمائے، لیکن ہر عذاب کے وقت تو وہ ایمان لاتے تھے، لیکن جیسی عذاب ٹل جاتا تھا ویسے ہی وہ اپنے ایمان سے پھر جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب پڑتا، ان پر عذاب واقع ہوتا. واقع ہونا اس وقت بولتے ہیں جب کوئی چیز انسان کے اوپر سے آئے. ان کے اوپر سے ان کے اوپر جتنے عذاب آئے یہ سب کیا تھے؟ یہ آسمانی عذاب زیادہ تھے. آسمانی جو مصیبتیں آتی ہیں ان کو انسان دور نہیں کر سکتا. زمینی مصیبتیں انسان دور کرنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن آسمانی مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ دریا کا پانی شہر میں آنے لگے تو اس کو روک سکتے ہیں، لیکن اگر بارش کا پانی جب برسنے لگے اور اس کو کوئی روکنا چاہے تو نہیں روک سکتے. تو زمینی جو آفتیں ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے، آسمانی آفتوں کو روکا نہیں جا سکتا. تو ان کے اوپر جو عذابات آئے تھے وہ آسمانی تھے زیادہ تر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے اوپر عذاب آتا، رجز آتا. رجز کے معنی عذاب کے ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ 5 تو عذاب کا تذکرہ ہوا اور ایک عذاب ان کے اوپر آیا تھا کہ برف کے سرخ گولے ان کے اوپر گرے تھے، یہ چھٹا عذاب تھا. اور بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہاں پہ طاعون کا عذاب ہے. جب 5 عذاب آئے نہیں مانے تو چھٹا عذاب ان کے اوپر طاعون کا آیا. اور یہ فرعون ہی وہ شخص ہے اور اس کی قوم وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے طاعون کی بیماری ان میں پھیلی. اس سے پہلے طاعون کی بیماری نہیں تھی. جب طاعون کی بیماری ان میں پھیلی تو ایک دن میں 70,000 آدمی ان کے مر گئے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات نازل فرمائے. الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ان پر عذاب پڑتا قالوا یا موسیٰ ادع لنا، تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، جو اس کا تمہارے پاس ہے. جیسی عذاب آتا، جیسا کہ پچھلے آیت میں آپ نے سنا، تذکروں میں سنا کہ جیسے ہی عذاب آتا پریشان ہوتے 7 دن تک. اس کے بعد پھر جب کوئی راہ نہ نکلتی، بچنے کی کوئی راستہ نہیں نکلتا، یا اپنی تمام تر کوششیں بچاؤں کی کر لیتے لیکن کارگر نہ ہوتی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سب آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نہیں جاتے تھے یا فرعون کی قوم کے پاس آپ نہیں جاتے تھے، بلکہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے. کہتے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ. دیکھیے کسی بھی نبی کو ان کا نام لے کے نہیں پکار سکتے، یہ گستاخی بے ادبی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آپ کا نام لے کے پکارنا یہ روا تھا، اس لیے آپ کی قوم نے آپ کو آپ کا نام لے کے پکارا. یہ گستاخی کے اعتبار سے نہیں. جب کوئی عذاب دفع کرنے کے لیے آئے گا، پریشانی کے لیے آئے گا، گستاخی تھوڑی کرے گا، وہ تو اور زیادہ عاجز و انکساری کرے گا.
تو یہاں پہ جو وہ کہا کرتے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو گستاخی کے طور پر، بے ادبی کے طور پر نہیں، بلکہ ان کے یہاں پہ رواج تھا اور ان کی شریعت یہ تھی، میں جائز تھا، روا تھا، وہ اپنے نبی کو ان کا نام لے کے پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظیم ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، آپ کا نام لے کے ہم نہیں پکار سکتے، حرام ہے۔ آپ کی شان اتنی عظیم بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا ذکر فرمایا، آپ کو ندا فرمائی، لیکن کبھی بھی پورے قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا محمد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے نہیں ندا فرمائی، بلکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی، کبھی یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ اس طریقے کے القابات سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا، لیکن یا محمد کبھی نہیں کہا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے نہیں پکارا، تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کے پکاریں۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے رسول کو ایسا نہ پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف حکم فرما دیا کہ میرے محبوب کو تم ان کا نام لے کے نہیں پکار سکتے، لا تجعلوا، مت پکارو ان کو، رسول کو ان کا نام لے کے۔ تو الغرض یہ کہ یہ آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ یہ نہیں کہا ہمارے رب سے دعا کرو، کیونکہ ان کا عقیدہ ابھی تک کیا تھا؟ فرعون ہمارا رب ہے۔ فرعون نے کہلوایا تھا کہ مجھے اپنا رب مانو، تو وہ کہتے تھے ابھی تک فرعون ہمارا رب ہے، تو کہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب یعنی فرعون سے دعا کیجئے، اس کو پکاریے، اس کو بلائیے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے واضح کر دیا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کیجئے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اب دیکھیے جب بھی پچھلی قوموں کو پریشانی آتی، پر عذاب مبتلا ہوتے، کوئی مشکل آتی، تو پچھلی جتنے امتیں تھیں سب کے سب اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی۔ جو ان کے نبی ہوا کرتے تھے ان نبی کی بارگاہ میں وہ آتے تھے، اور نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، اپنی پریشانی بیان کرتے تھے، پھر نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے تو ان کی پریشانی دور ہوتی تھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے واسطے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں میں بھی ہوا ہے اور یہ امت میں بھی یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کو پریشانی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اب آپ دیکھیے واسطے وسیلے کا بھی خاص طور سے ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، بما عہد عندک، اس عہد کا واسطہ دے کے، اس چیز کا واسطہ دے کے، جو اس وعدے کا واسطہ دے کے جو آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ واسطہ کیا ہے؟ عہد کیا ہے؟ وہ وعدہ کیا ہے؟ نبوت کا وعدہ ہے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی ہے، اس نبوت کے واسطے سے دعا کیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نبی کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے اور ایک نبی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے۔ نبی کا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے احکامات کی تبلیغ کروں گا، لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلاؤں گا، ان کو بری باتوں سے روکوں گا، یہ نبی کا وعدہ ہوتا ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ اے میرے نبی جب بھی تم مجھ سے دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تجھے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھوں گا،
تیری عزت کو میں دوبارہ کروں گا. یہ نبیوں سے کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہتا ہے. الغرض یہ کہ یہاں پہ وعدے سے مراد، عہد سے مراد نبوت ہے. تو کہنے لگے آپ اپنے نبوت کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. دو باتیں یہاں پہ کلیئر ہو گئی. ایک بات تو یہ کہ آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ بجلد وہ جو ہے پریشانی دور ہو جائے گی. نبی کے بارگاہ، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارگاہ میں آئیے اور کیا ہے واسطے وسیلے سے دعا کیجئے. دوسری چیز واسطہ وسیلہ، اور پہلی چیز نیک بندوں کے بارگاہ میں آنا. الغرض یہ کہ جب ان کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے دعا کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ. یہ کہتے تھے کہ بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم ضرور تم پر ایمان لے کے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکومت کرنے نہیں آئے تھے، سلطنت کرنے نہیں آئے تھے، بس ایمان کی دعوت دینے آئے تھے. اور آپ کا مطالبہ یہی تھا کہ ایمان لے کے آؤ، اور بنی اسرائیل جو میرے قوم کے لوگ ہیں میرے ساتھ روانہ کر دو، میں ان کو فلسطین لے کے چلا جاؤں گا. لیکن یہ لوگ نہ ایمان لاتے تھے، نہ اسرائیلیوں کو آپ کے ساتھ روانہ کرتے تھے. لیکن جب پریشانی آتی تھی دونوں چیز مانتے تھے کہ آپ پر ایمان لائیں گے، اور بنی اسرائیل جو آپ کی قوم ہیں ان کو آپ کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ روانہ کر دیں گے. لیکن کیا ہوتا تھا؟ یہ تو کہتے تھے، لیکن عذاب جب ٹل جاتا پھر وہی اپنی پرانی روش پہ آ جاتے تھے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.